بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ہماری پہلی ویڈیو میں ہم نے چند جنسی مسائل پہ گفتگو کی تھی جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کم علمی پائی جاتی ہے اور اس کی بہت زیادہ معاشی اثرات ہمارے ہاں نظر رہے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں سیکس اور جنڈر کا فرق واضح کیا تھا اور ہم نے ٹرانس جنڈر اور انٹرسیکس جنسی مسائل پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف ٹرانس جنڈر مسئلے پر بات کریں گے۔ یاد رہے کہ ٹرانس جنڈر وہ لوگ ہیں جن کی جنس اور نفسیات میں خلاف ہے، مثلاً ظاہراً نظر آنے والا مرد عورتوں جیسی فطرت رکھے گا اس مسئلے میں، اور ظاہراً نظر آنے والی عورت مردانہ فطرت رکھتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ٹرانس جنڈر مسئلہ ایک میڈیکل مسٹری ہے۔ ابھی تک یہ ایک معمہ ہے، سائنسدان ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ آخر کیا بایولوجیکل اور جینیرک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ اور جسم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ سائنسدان اور ماہرین قریباً متفق ہیں کہ ٹرانس جنڈر کا علاج جنس کی تبدیلی کی سرجری ہے، یعنی سیکس چینج سرجری ہے، اور تمام دنیا میں یہ سرجری عام ہے اور ہزاروں لاکھوں افراد ابھی تک اپنی سیکس چینج کروا چکے ہیں۔ البتہ اسلامی ممالک میں سیکس چینج سرجری کو حرام قرار دیا ہے، بالخصوص عرب ممالک میں وہاں کے علماء کی طرف سے، اور یہ قانوناً جرم ہے۔ تو یہاں پہ البتہ ایک اسلامی ملک نظر آتا ہے، پھر جس نے سب سے آگے بڑھ کے اسلام کی پھر ساکھ بچائی۔ تو ذکر کر رہا ہوں میں ایران کا، تو ایران کے مشہور عالم دین حضرت جناب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 1969 میں ایک تاریخی فتویٰ دیا تھا سیکس چینج سرجری کی حمایت میں۔ تو یہ ایک تاریخی فتویٰ تھا جس نے نہ صرف عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ یاد رہے کہ سیکس چینج سرجریز ہو رہی ہیں دنیا میں، لیکن جہاں بھی مذہبی ذہنیت کے لوگ ہیں اور عیسائی اور یہودی علماء، وہ بھی سیکس چینج سرجری کی حمایت میں نہیں ہے اور اس کے خلاف باقاعدہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور اس کو بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم امام خمینی کے اس فتوے پہ مزید گفتگو کریں گے۔ تو کہانی یہاں سے شروع ہوئی جناب کہ 1969 کے آس پاس شاہ کے دور کا خاتمہ ہو چکا تھا، امام خمینی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے ایک ٹرانس جنڈر انسان آیا، اس کا نام فریدون تھا۔ وہ ایک مرد تھا لیکن عورتوں والی اس کی فطرت تھی۔ اس نے آ کے امام سے اپنا گلا شکوہ کیا، روکے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی کہ امام میں پیدا تو مرد کی جسم میں ہوا تھا، لیکن اول روز سے بچپن سے آج تک میں نے کبھی اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ عورتوں جیسا مزاج رکھتا ہوں اور عورتوں جیسی میری زندگی ہے، تو مجھے مارا پیٹا جاتا ہے جب میں عورتوں جیسے کپڑے زیبتن کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا امام سے کہ امام میرے مسئلے کا کیا حل ہے اسلام میں، آپ بتائیں۔ تو یہ بڑا عجیب سوال تھا کہ امام خمینی اتنے بڑے عالم دین ہیں اور اس کی یہ بات سن کے وہ حیران ہوئے، لیکن انہوں نے اسلامی شعار کو اپنایا اور ایک علماء کی اور ڈاکٹروں اور ریسرچرز کی ایک ٹیم تشکیل دی۔ انہوں نے حکم جاری کیا کہ اس معاملے میں باقاعدہ ریسرچ کی جائے، اور خود انہوں نے باقاعدہ اجتہاد کیا، یعنی تمام اسلامی اطوار کو اور قوانین کو سامنے رکھ کے اس مسئلے پر غور و فکر کی، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنے تاریخی فتوے کو جاری کیا۔ تو جناب چلیں بڑھتے ہیں آگے۔ اب ہم امام خمینی کے تمام علمی اور عقلی دلائل کا معائنہ کریں گے جو انہوں نے سیکس چینج سرجری کی حمایت میں دیے، اور ساتھ ساتھ ان اعتراضات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح امام خمینی میں ایک ایک اعتراض کو جو سیکس چینج سرجری کے خلاف تھا، انہوں نے اپنے فتوحے کی روشنی میں باطل کیا۔ تو ناظرین، سب سے پہلا اعتراض جو مخالفین کی طرف سے سیکس چینج سرجری کے لیے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا ہے، اور خدا کی خلقت کو بدلنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حوالہ دیا جاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا، جس میں شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چار پائیں کہ کانوں کو تراشیں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ خدا کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑ دیں گے، اور جو شیطان کو اپنا رہنما سمجھے گا خدا کے علاوہ وہ سری گمراہی میں ہوگا۔ تو جناب اس اعتراض کے جواب میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ آیت نازل ہوئی ہے مویشیوں کے لیے جو زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے دیوتاؤں پر نظر کرتے تھے، تو ان کے کانوں کو تراشتے تھے، ان کے پیروں میں تبدیلی کر دیتے تھے، زخم لگا دیتے تھے۔ تو ٹرانس جنڈر سرجری کے حوالے سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ اللہ کی ایک مخلوق کو اذیت سے نجات دینا اس کی خلقت کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ الف اللہ کا شفا کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ مزید براک انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم جس طرح درخت کو کاٹ کے کرسی بناتے ہیں، میز بناتے ہیں، تو کیا ہم خدا کی خلقت کو بدل رہے ہیں؟ ایسا تصور غلط ہے۔ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام خدا کے حکم سے انجام دے رہے ہیں۔ اسی
طرح ٹرانس جنڈر کا علاج کروانا خدا کی خلقت کو بدلنا نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف انہی سرجریز کی اجازت ہے جو کہ جان بچانے کے لیے کی جائیں۔ تو امام خمینی نے اس کا جواب یہ فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ خدا نے بیماری اتاری ہے تو شفا بھی اتاری ہے، اور ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ ٹرانس جنڈر لوگوں کو جو اذیت میں مبتلا ہیں، اپنی نفسیات اور جنس کے درمیان پریشان ہیں، ان کا علاج سیکس چینج سرجری ہے۔ اس لیے یہ سرجری منع نہیں ہو سکتی، یہ سرجری انسانوں کو نئی زندگی دینے والی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اعتراض یہ تھا ٹرانس جنڈر سرجری پہ کہ خدا ٹرانس جنڈر بیہیویئر کو ناپسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو جو اپنے جنس کے مخالف عمل کرے۔ تو اس کا جواب امام خمینی نے یہ دیا کہ جب خدا کسی چیز کی مذمت کرتا ہے یا اس کو ناپسند فرماتا ہے تو قرآن پاک میں اس کو باقاعدہ واضح طور پر ارشاد فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، چوری کرنا، شراب نوشی، جوابازی کرنا، یہ سب حرام فعل ہیں، اور قرآن پاک نے ان کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، لیکن کسی بھی جگہ قرآن پاک میں ٹرانس جنڈر بیہیویئر کی مذمت نہیں کی ہے۔ یہ بہت قابل غور اور دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ضرور کیا ہے قرآن پاک میں ٹرانس جنڈر لوگوں کا۔ سورہ نیسا کی ایک آیت نمبر 31 ہے جس میں اللہ تعالیٰ خواتین کو حجاب کا حکم فرما رہے ہیں۔ وہاں پہ اپنے ذکر کیا ہے ان مردوں کا جو عورتوں میں کوئی خواہش نہیں رکھتے، تو تمام عالم اسلام کے علماء متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے جنس اور نفسیات میں فرق ہے، یعنی ٹرانسجنڈر لوگ۔ تو اس قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ضرور کیا ہے لیکن مذمت کے بغیر، بلکہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ قابل احترام میرے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے۔ نہ تو متقیوں میں یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے مراد لیا نہ مردوں سے، یہ ایک کامن مینشن تھا جس میں کوئی بھی انسان آ سکتا ہے۔ اور ناظرین، چوتھا اعتراض یہ ہے جنس کی تبدیلی کی سرجری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے جیسا لباس زیبتن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان عورتوں پر جو مردانہ طور پر نظر آتی ہے۔ یہ ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے اس سرجری کے اعتراض میں، لیکن امام خمینی نے باقاعدہ تحقیق کی اور اس حدیث کا سیاق و سباق معلوم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے اس حدیث میں اس فریب کار انسان کی مذمت کی تھی جو عورتوں کا لباس پہن کے اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر مرد بنا کے عورتوں کے حرم میں داخل ہو گیا تھا، تو اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مذمت فرمائی تھی کہ ایسا کرنا گناہ ہے، بلکہ اپنے اس شخص کو مدینہ سے بدر بھی کر دیا تھا، لیکن یہاں پہ انسان ٹرانس جنڈر نہیں تھا۔ اچھا، پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ٹرانس جنڈر سرجری کے بعد کروموسوم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو انسان کی ظاہری طور پہ ہتھ بدلی جا سکتی ہے لیکن اس کی فطرت، اس کے ڈی این اے کروموسوم نہیں بدل سکتے، تو یہ مکمل سرجری نہ ہوئی، اس لیے یہ حرام ہے۔ یعنی مرد کے ایکس وائی اور عورت کے ایکس ایکس کروموسوم نہیں بدلے جا سکتے۔ تو اس کا عقلی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ صرف کروموسوم انسان کی شناخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق ایسی پیدا کی ہے جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور ان کو مختلف پیدائشی بیماریاں ہیں، لیکن ان کے کروموسوم نارمل ہوتے ہیں، تو پھر ان کے جسم میں یہ بیماری کیسے نظر آتی ہے؟ اسی طرح بہت سے انٹرسیکس لوگ ہیں، ہجڑے لوگ ہیں، جن کی کروموسوم نارمل ہیں لیکن ان کے جنسی اعضاء متشابہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کروموسوم انسان کی ایڈنٹیٹی نہیں ہے۔ انسانوں کو کوئی اور مارکر بھی، کوئی اور ایڈیٹیکل فیکٹر بھی تلاش کرنا چاہیے جس سے صحیح انسان کی شناخت کی جا سکے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور بہرحال ذہن کو فوقیت ہے، باقی جسم پہ تو ہم نفسیات کی طرف زیادہ رجوع کریں گے اور جسم کی طرف کم اگر دونوں میں تضاد ہو تو۔ چھٹا اعتراض جناب یہ کیا جاتا ہے کہ سیکس چینج سرجری کے بعد انسان بانجھ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس سرجری میں مرد جو ٹرانس جنڈر مرد ہے اس کو اگر عورت بنانا ہے تو اس کی جسمانی اعضاء کو سرجری سے ریموو کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح عورتوں میں جب سرجری سے تبدیلی لائی جاتی ہے تو وہ بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس کا جواب یہ دیا امام خمینی نے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بانجھ ہیں اور وہ ٹرانس جنڈر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور کسی کو بانجھ بھی رکھتا ہے۔ تو یہ اعتراض سیکس چینج سرجری کے خلاف بالکل باطل ہے۔ ساتواں اعتراض بہت سنجیدہ اعتراض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرانس جنڈر لوگ ہوموسیکشول ہیں جس کی خدا نے قرآن میں واضح طور پر مذمت فرمائی ہے، اور یہ فعل حرام ہے، اس لیے
ट्रांसजेंडर सर्जरी नहीं करनी चाहिए, ये लोग फेल हराम के मुर्तकब हैं, ये गुनाहगार हैं। तो यहाँ पे इसमें मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है हम सबको। ट्रांसजेंडर लोग दरअसल होमोसेक्सुअल नहीं हैं, हम जिन्स प्रस्त नहीं हैं। ट्रांसजेंडर की अपनी जिन्स और नफ्सियात में तज़ाद है, जबकि होमोसेक्सुअल लोग अपने जिस्म को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। वो सिर्फ जिस्मानी कशिश रखते हैं अपने जैसे इंसान के साथ। तो इमाम खुमैनी ने इसकी वजाहत फरमाई कि अगर हम ट्रांसजेंडर लोगों के जिस्म को नहीं बदलेंगे तब वो होमोसेक्सुअल बन सकते हैं। क्योंकि अगर एक आदमी अपने आप को औरत समझता है, औरत की तरह इसका बिहेवियर है, तो वो लाजमन एक मर्द की तरफ रुजू करेगा शादी वगैरह के लिए। तो अगर हमने इसको औरत न बनाया तो फिर ये फैले हराम हो सकता है, इसलिए सेक्स चेंज सर्जरी ज़रूरी है। तो नाजरीन, ये थे अहम नुकात इमाम खुमैनी रहमत अल्लाह के फतवे के। लेकिन ये बात वाज़े करने की ज़रूरत है कि ये फतवा उनका फतवा सिर्फ ट्रांसजेंडर की सेक्स चेंज सर्जरी की इजाज़त है। इसमें आम लोगों को मर्द व औरत को अपनी जिन्स को तब्दील करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान, कोई औरत या मर्द दुनिया के मसाइल से तंग होकर सोचे कि मैं अपनी जिन्स तब्दील करवा लूँ तो ये गुनाह कबीरा है। इसी तरह अगर कोई इंसान समझे मेरी 4-5 बेटियां हैं, एक बेटी को मैं मर्द बना दूं तो ये भी गुनाह है। इस सब की मजम्मत है और इमाम खुमैनी ने इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, अपने इस फतवे के बाद इमाम खुमैनी ने बाकायदा एक वसी किताब भी लिखी है ट्रांसजेंडर लोगों के हुकूक के बारे में, यानी जिन्स की तब्दीली से पहले और बाद के इस्लामी हुकूक, यानी जायदाद और साथ निकाह और तलाक वगैरह के अहकामात पे ये किताब फ़ारसी में मौजूद है। अच्छा, कुछ लोग इतराज़ करते हैं कि जी चूँकि इमाम खुमैनी शिया आलम थे तो उनका ये फतवा उनके अकायद पर मबनी है, तो ऐसा नहीं है। शुरू में इस फतवे की तमाम अरब उलमा ने मजम्मत की, लेकिन 2007 में मिस्र के सुन्नी आलम जामिया अल-ज़ोहर के आलम शेख अज़हर और शेख तंतनाम ने बाकायदा अपने तौर पर फतवे की तहकीक की और बाकायदा इसकी तायीद का ऐलान किया। तो आज मिस्र में भी जिन्स की तब्दीली ट्रांसजेंडर के लिए लीगल है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कानूनी कार्रवाई की जाती है। ईरान अलबत्ता दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिन्स की तब्दीली की सर्जरी के लिए, और ये वहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो ये बहुत काबिल फ़ख्र है मुसलमानों के लिए कि इमाम खुमैनी ने इस्लाम का नाम सरबुलंद किया। दुनिया में वो साबित किया कि इस्लाम एक दीन हक है और यहाँ पे हर बीमारी की शफा मौजूद है। हम आलम कौम हैं, न कि हम तंग नज़र और जाहिल हैं। नाजरीन, ये बहुत बड़ा फतवा था, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ईसाई और यहूदी उलमा भी इस सर्जरी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन इमाम खुमैनी पहले दुनिया के आलम हैं जिन्होंने मज़हब की रोशनी में इस फतवे को बरकरार किया। और याद रहे कि ये वही इमाम खुमैनी है कि जब सलमान रुश्दी ने तुएन रिसालत पे किताब लिखी थी तो अपने ही फतवा जारी किया था और किसी आलम ने आगे बढ़ के इसकी मजम्मत इस तरीके से नहीं की थी। तो आज भी इस मालोन के हिमायती और उनकी रुकामती है, इस फतवे की आज तक दहशत है। तो नाजरीन, ये सारी दास्तान मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अब आप खिले दिल के साथ इस पे गौर करें कि हमें एक अच्छे और रहम दिल इंसान की तरह ट्रांसजेंडर भैयन भाइयों की हिमायत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई तकलीफ दे मसला है, उज़्तनाक मसला है। अंदाज़ा करें, किसी का बेटा, किसी का भाई बच्चा अपने आप को औरत समझ रहा है और उसकी ज़िंदगी में तकलीफ ही है। जब तक इसके जिस्म को नॉर्म न किया जाए, हमारे यहाँ ये ज़रा मुश्किल समझा जाएगा, क्योंकि लोग बेटों को फ़ौक़ियत देते हैं, लेकिन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का हक है। और जिनबे वाला पाकिस्तान भी एक और मुल्क बन गया है कि 2018 में हमने ट्रांसजेंडर राइट एक्ट पास किया है, जिसके मुताबिक इंसान को आखिरी अपनी शनाख्त करवाने का खुद हक है। यानी अगर किसी इंसान के जिस्म और नफ्सियात में तज़ाद है तो वो खुद तयन करेगा कि वो मर्द है या औरत, और इसी हिसाब से वो अपना शनाख्ती करोड़ ID कार्ड बनवाएगा। हमारे यहाँ हमारे मजहबी उलमा बगैर सोचे समझे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नौजवान पढ़े लिखे तबके से उम्मीद है कि वो इस काम में अक्लमंदी का सबूत देंगे कि खुदा एहसान करने वालों को पसंद करता है। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।